إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب خیبر علی ابن غلام علی سمیر علی ابن سلیم علی کی روح کے لیے صرف فرمائیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولي الدارين امام القبلتين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد. اما بعد فقد قال الله حق سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھنے پر محمد. حاضرین فرش عزا اور صاحبان بلا، جس گفتگو کا آغاز کل کیا گیا تھا الحمدللہ آج وہ اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. حصول برکت کے لیے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی جا رہی ہے وہ آیہ کریمہ متن کے اعتبار سے، ترجمے کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے پہلے سے آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے. اور اس آیت کے ذیل میں جو عنوان ان مجالس کے لیے رکھا گیا ہے وہ ہے اصول دین. اصول دین اگر بچوں سے معلوم کیا جائے تو بچوں کو مکتب میں یہ سکھایا جاتا ہے اصول دین یعنی دین کی جڑیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں. اب میں پہلا لفظ آپ کی خدمت عالیہ میں صرف کر رہا ہوں، اگر بات آپ تک پہنچے تو مجھے احساس دلائیے گا کہ گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے. کمال یہ ہے کہ اصول دین بھی 5 ہیں اور اصل دین بھی 5 ہیں. اصول دین بھی 5 ہیں اور اصل دین بھی 5 ہیں. اصول دین میں جو پہلی چیز ہے جس پر ہماری اور آپ کی کل گفتگو ہوئی تھی وہ ہے عقیدہ توحید. اول توحید ہے، توحید کو ماننا ہے. توحید کو ماننا، توحید کو تسلیم کرنا، توحید کو قبول کرنا، یہ عین اسلام ہے. قرآن نے کیا کہا؟ خدا کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. اور اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک قانون کا نام ہے، ایک نظام کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے. آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگوں کو جو آپ کی مجلس میں آنے نہیں دیا جاتا وہ یہی کہہ کے آنے نہیں دیا جاتا ان کی مجلس میں نہ جانا.
اس لیے کہ ان کی مجلس میں اللہ کا ذکر تھوڑی ہوتا ہے، رسول اللہ کا ذکر تھوڑی ہوتا ہے. وہ تو حسین حسین کرتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں اور روتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. پہلے تو روک لیتے ہیں، مگر ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، اہل سنت سے تھے بیچارے، ان کی دوستی ایک شیعہ سے ہو گئی. اب جب دوستی ہوئی تو دوستی کا مطلب تو یہی ہے کہ مرنا جینا سب ساتھ ہے. اب وہ جو شیعہ تھے ان کے والد کا انتقال ہو گیا. تو وہ والد کا انتقال ہوا تو وہ بیچارہ تشییع جنازہ میں آیا. وہ جو اہل سنت جوان تھا وہ تشییع جنازہ میں آیا. جب جنازے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ جنازے کو کیسے کاندھا دیا گیا، کیسے اٹھایا گیا اور کیسے سپرد خاک کیا گیا. توحید پہ جانا ہے، سپرد خاک کر دیا گیا. جیسے ہی سپرد خاک کیا تو وہیں ایک صاحب نے بڑے باواز بلند کہا کہ حضرات، مرحوم کے سویم کی مجلس یا مرحوم کے اصحال ثواب کی مجلس یا مرحوم کے پنجم کی مجلس فلاں امام بارگاہ میں فلاں دن ہوگی، آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس نے بھی سنا اور چلا گیا. جب وہ دوست چلنے لگا دوست کو خدا حافظی کر کے، تو شیعہ نے کہا کہ پرسوں ابا کا سویم ہے، ابا کے سویم کی مجلس ہے، اصحال ثواب کی مجلس ہے، آپ کو ضرور آنا ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ بھی اپنا صبح میں تیار ہوا. جب تیار ہو کے چلنے لگا تو ان کے ابا نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میرے دوست کے ابا کا انتقال ہو گیا، اس میں جا رہا ہوں. اس نے کہا انتقال تو پرسوں ہوا تھا، پھر آج کیا ہے؟ اس نے کہا پرسوں تو ان کا انتقال ہوا تھا، آج ان کے اصحال ثواب کی مجلس ہے. اس نے کہا خبردار، بس جنازے تک تو صحیح تھا. کیوں جانتے ہیں جنازے تک کیوں صحیح تھا؟ کیونکہ جنازہ بولتا نہیں ہے. انہیں وہاں خطرہ نہیں ہے جہاں کوئی بولتا نہ ہو. جہاں کوئی بولنے والا ہوتا ہے وہاں یہ گھبرانے لگتے ہیں، نہیں پہنچے. انہیں معلوم ہے کہ خاموش تو کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ ہر دور میں بولنے والے سے ہوا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے پوری تاریخ پڑھ دی. بھائی ان کو جو خطرہ ہے وہ بولنے والوں سے ہے نا، خاموش رہنے والوں سے تو خطرہ ہے ہی نہیں. اگر خاموش رہنے والوں سے خطرہ ہوتا تو کل یہ تھوڑی کہا جاتا ہمیں کتاب کافی ہے. اللہ اکبر، صلوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد پر. توجہ رہی ہے. اگر انہیں بولنے والوں سے خطرہ نہ ہوتا تو یہ تھوڑی کہا جاتا ہمیں کتاب کافی ہے. اس نعرے کا وجود بتا رہا ہے کہ انہیں خطرہ بولنے والوں سے ہے، خاموش سے خطرہ نہیں ہے. کیونکہ خاموش نہ روکے گا نہ ٹوکے گا. اچھا خاموش کو ماننا کافی بھی نہیں ہے، مگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کافی ہے. یہ کہتے ہیں نا ہمیں کافی ہے، مگر اس نے کہا کہ نہیں تمہیں کافی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کافی ہوتا تو میں خالی کتاب ہی بھیجتا. نہیں پہنچے. مگر میں نے کتاب کے ساتھ نور کو بھیجا. نہیں پہنچے آپ. میں نے کتاب کے ساتھ نور کو بھیجا، اور نور کو پہلے بھیجا، کتاب کو بعد میں بھیجا. پروردگار پہلے کتاب بھیج دیتا، بعد میں نور بھیجتا. یہ نور پہلے کتاب بعد میں. اللہ نے کہا نور پہلے اس لیے بھیجا کیونکہ کتاب اندھیرے میں پڑھی نہیں جاتی. صلوات پڑھو اور محمد والے محمد پر. اصول دین. لیکن لوگ آتے جا رہے ہیں اور جگہ کم ہوتی جا رہی ہے، تو میں بس 2 مصرے پڑھ دیتا ہوں. اگر وہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو اس پہ عمل کیجیے گا، ورنہ اپنی جگہ بیٹھے رہیے گا. قریب آؤ تو آپس میں کوئی بات بنے. یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں. تھوڑا سا آگے آ جائیے، ذرا سا. خدا نے قانون کیا بنایا؟ خدا نے قانون یہ بنایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے نور کو پہلے بھیجا، کتاب کو بعد میں بھیجا. کتاب سے پہلے نور اس لیے بھیج دیا کیونکہ کتاب اندھیرے میں نہیں پڑھی جاتی.
پڑھی جاتی ہے کتاب اندر، اس لیے اللہ نے نور کا انتظام پہلے کیا، بس اس نور ہی کو اہل بیت کہا جاتا ہے، اس نور کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے کہا نہیں خبردار مجلس میں نہیں جانا۔ اس نے کہا ابا کیوں نہیں جانا؟ کہنے کہ نہیں وہاں عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں، تم جاؤ گے تمہارے کیا فائدہ، نہ وہاں اللہ کا رسول ذکر، نہ رسول اللہ کا ذکر، نہ قرآن کا ذکر، انہیں شیعوں کو کیا پتا کہ اللہ کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مگر وہ بیچارہ چھپتے چھپاتے مجلس میں آ گیا۔ اب آ تو گیا تو لوگوں نے مولانا سے بتا دیا کہ ان کے جو دوست ہیں فلاں اہل سنت ہیں وہ بیٹھے ہیں۔ تو اچھا یہ کمال رہا ہے کہ ہمیشہ فرش عزا پر اہل سنت کو احترام سے بلایا گیا، دیا گیا نا، دیا گیا کہ نہیں بتائیے آپ۔ اچھا احترام کا مطلب کیا ہے؟ مطلب میں نے پہچان لیا کہ فلاں صاحب اہل سنت سے ہیں تو میں انہیں آگے بلا لوں گا، یہی تو ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے بزرگ مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی مجلس میں بغل والے ملک میں چند جوان اہل سنت تشریف لے آئے، اب وہ مجلس میں آ تو گئے تو ان لوگوں نے جگہ دی، استقبال کیا اور وہ آگے آ گئے، مجلس میں آ تو گئے۔ مجلس کے بعد یہاں سے جو تبرک ملا وہ تو اور تھا، اور جو ان کے گھر سے ملا وہ تبرک اور تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا ایڈمیشن، تمہارا داخلہ ہی ختم کر دیں گے۔ جس مدرسے میں پڑھتے تھے انہوں نے انہیں خارجہ دے دیا، یعنی ان کو کیا کیا، ان کا ایڈمیشن ختم کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ تم مجلس میں گئے تھے، تو تمہارے اختیار میں مدرسے کا ایڈمیشن ہے اور داخلہ ہے، یہاں سے نام کاٹ سکتے ہو۔ یہ سوچو کہ علی کہاں کہاں سے نام کاٹ سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والوں۔ پتہ چلی گیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آگے آ جی۔ انہوں نے کہا کہ جی بیٹے مت جانا، وہ چلا آیا آگے بیٹھ گیا۔ اب کسی نے بتایا کہ وہ مولانا صاحب وہ جو ہیں وہ اہل سنت سے، انہوں نے آواز دی، آواز دے کے انہیں آگے بلا لیا۔ اب جب آگے آ گئے تو سامنے بیٹھ گئے نا، بالکل جیسے آپ بیٹھے۔ خطیب ممبر پہ پہنچا، خدا کی قسم خطیب نے نیا کچھ کیا ہی نہیں، وہی کیا جو ہمیشہ کرتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو وہ جو نیا آیا تھا اس نے کہا ابا نے تو کہا تھا کہ یہ خدا کے بارے میں ذکر ہی نہیں کرتے، کہ تو سب سے پہلے تعریف ہی اس کی کر رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ ابا تو کہتے تھے کہ ہاں خدا کا ذکر نہیں ہوتا، یہاں تو شروعاتی حمد الہی سے ہو رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا بالقاسم محمد، اس نے کہا لیے تو رسول اللہ کا بھی ذکر ہو گیا، اور انہوں نے صلوات بھی پڑھ دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی خطیب نے کہا اما بعد، اور یہ کہہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے قرآن کی ایک آیت پڑھ دی۔ اس نے کہا ابا تو یہیں جھوٹے ہو گئے، ابا نے کہا تھا نہ ان کی مجلس میں اللہ ہوتا ہے، نہ رسول اللہ ہوتا ہے، نہ کلام اللہ ہوتا ہے۔ انہوں نے تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا، پھر رسول اللہ کا ذکر کیا، اس کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، اور آیت پڑھ کے اب جو خطیب نے پڑھنا شروع کیا تو پہلے معرفت توحید پہ بات کی، پھر رسالت پہ بات کی، پھر نماز پہ بات کی، پھر ارکان حج پہ بات کی، پھر حقوق والدین پہ بات کی، اس کے بعد جا کے مسائل پہ آیا۔ اس نے بعد میں مجلس ختم ہوتی سب سے پہلے کہا کہ بھیا پوسٹر پہ تو لکھتے ہو مجلس حسین کی ہے، تو صرف حسین کا ذکر کرو، یہ کیا مطلب ہے؟ شروع میں اللہ کا، پھر رسول اللہ کا، پھر قرآن کا، پھر کعبے کا، پھر عبادات کا، پھر حکومات کا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہی تو بتاتے ہیں مجلس بکھرے تو دین ہے، سمٹے تو حسین ہے۔ بکھرے تو دین، سمٹے تو حسین۔ خدا کی قسم دنیا کو پتہ نہ چلتا کہ اللہ کون ہے اگر اہل بیت نہ ہوتے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں یہاں سے، لگائیے آپ فتویٰ، جو کچھ فتویٰ لگانا ہے میرے پاس۔ اگر آج اللہ کو لوگ اللہ کے نام سے جانتے ہیں تو اہل بیت کی وجہ سے۔ وہ تو خود کہہ چکا تھا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے انہیں پیدا کیا، یعنی وہ خود بتا رہا ہے کہ میں نے اپنی پہچان کے لیے انہیں پیدا کیا، اگر انہیں پیدا نہ کرتا تو میں چھپا ہوا رہ جاتا۔ بھائی اگر انہیں پیدا نہ کرتا تو میں چھپا ہوا رہ جاتا۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کیا ہے؟ اللہ نام ہے، اسم ہے، اللہ نہیں ہے۔
سمجھے؟ مثلاً میرا نام ہے محمد حسینی، تو محمد حسینی میرا نام ہے، میں نہیں ہوں. آپ کا نام ہے ارشد، تو ارشد آپ کا نام ہے، آپ نہیں ہیں. یہ نام آپ کو دیا گیا ہے. خدا کی قسم میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کو اللہ نام کس نے دیا؟ جانتے ہیں آپ نام کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ نام کی ضرورت جب پڑتی ہے جب پکارنے والا ہو. نہیں پہنچے نہ تھکے وہ کا ذمہ دار میں نہیں. بھائی نام کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب پکار. مثلا آپ ایک گھر میں اکیلے رہ رہے ہوں، آپ زندگی بھر رہ لیں، آپ کو نام کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ کوئی دوسرا ہی نہیں. نام کی ضرورت جب ہوتی ہے جب کوئی پکارنے والا ہو، جب کوئی بلانے والا ہو. اس نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ میں اللہ چھپا ہوا خزانہ تھا، اس کے پاس تو نام تھا ہی نہیں. اس نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے انہیں پیدا کیا. تو انہوں نے پیدا ہوتے ہی کہا تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. تو ساجد ہے، ہم ساجد ہیں. تو مسجود ہے. تو دینے والا ہے، ہم لینے والے ہیں. یہی ہے نا. ورنہ پورے عالم اسلام کو آپ جمع کریں اور پورے عالم اسلام سے پوچھیں آپ اللہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں ان کا تعارف کیا ہے؟ ان کا ایک ہی تعارف ہے. وہ کہتے ہیں جی بس ہم اللہ کے بارے میں اتنا جانتے ہیں کہ ہم نماز میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. یہ تو کہتے ہیں اللہ بڑا ہے. سوچ کے بتاؤ کس سے بڑا ہے؟ اگر تم یہ سمجھ جاتے تو پھر سمجھ میں آتا کہ اہل بیت کون ہے. دیکھیں تھکے ہوئے کا قطعاً ذمہ دار نہیں. اگر بات آپ کو لیے سخت ہے تو خدا کے واسطے مولا کائنات کو وسیلہ بنائیے اور بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. بھائی یہ جو کہا جا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. کس سے بڑا ہے؟ کس سے بڑا ہے؟ زمین سے بڑا ہے، آسمان سے بڑا ہے، سورج سے بڑا ہے، چاند سے بڑا ہے، ستاروں سے بڑا ہے، کہکشاں سے بڑا ہے، دریا سے بڑا ہے. کس چیز سے بڑا ہے؟ ان سب کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کے سامنے. اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان 14 سے بڑا ہے. مطلب کیا؟ یہ 14 اور ہے، اللہ اور ہے. یہ 14 اور ہیں، اللہ اور ہے. اب میں اس بچے سے لے کے آخری آدمی تک آپ کو شیعت کا عقیدہ بتا رہا ہوں. شیعت کا عقیدہ، شیعت کا عقیدہ، پیور عقیدہ. شیعت کا عقیدہ یہ ہے کہ علی اللہ نہیں ہے. علی اللہ نہیں ہے. جو علی کو اللہ کہے وہ لعنتی تھا، لعنتی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور لعنتی رہے گا. پھر سن لیجئے، جو علی کو اللہ کہے لعنتی تھا، لعنتی ہے اور لعنتی رہے گا. مگر جو علی کو علی ولی اللہ نہ کہے، نہیں پہنچے، جو علی کو علی ولی اللہ نہ کہے وہ بھی لعنتی تھا، لعنتی ہے، لعنتی رہے گا. اللہ اللہ ہے. اللہ وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے. اللہ وہ ہے جس کے سامنے علی جھکنا فخر محسوس کرتا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ علی کو اللہ کہنا یعنی شیعت کی توہین ہے. جو علی کو اللہ کہہ رہا ہے اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہ کل تھا، نہ آج ہے اور نہ آج قیامت تک رہے گا. مگر جو علی کو اللہ کہے اس سے بھی ہمارا تعلق نہیں ہے. اب جملہ کہہ دوں، جو علی کو اپنے جیسا کہے یہ اللہ نہیں ہے. یہ 14 اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نمائندے ہیں. سمجھتے ہیں؟ یہ اللہ کے کیا ہیں؟ نمائندے ہیں. یہ اللہ بننے نہیں آئے ہیں، یہ اللہ کا تعارف کرانے آئے. قبرستان جناب سلمان مولا کائنات کے ساتھ، مولا کائنات آگے آگے، سلمان پیچھے پیچھے، آقا آگے آگے، خادم پیچھے پیچھے. یہ کہہ دیا جائے آگے کل ایمان، پیچھے 10 درجے کا ایمان. چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں. ایک قبر آ گئی، علی نے ٹھوکر ماری، قبر پھٹی، مردہ نکلا.
علی نے گفتگو کی، آگے بڑھ گئے. پھر ایک اور قبر آئی، علی نے دعا کی، قبر پھٹی، مردہ نکلا، علی نے گفتگو کی اور آگے بڑھ گئے. اب علی جب آگے بڑھے تو علی کے کو پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دینا بند ہو گئی. علی نے پلٹ کے دیکھا تو سلمان انہی دو قبروں کے بیچ میں کھڑے تھے. سلمان وہاں کیا کر رہے ہو؟ آگے آؤ. اب یہ جملہ سلمان ہی کہہ سکتا ہے. کہنے لگا مولا اب آگے آ کے کیا فائدہ، ابھی تو یہی سمجھ میں نہیں آیا. نہیں پہنچے. آگے آ کے کیا فائدہ، ابھی تو یہی سمجھ میں نہیں آیا. مسکرا کے کہنے لگے سلمان کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ کہنے لگے مولا شہر ایک ہے، محلہ ایک ہے، قبرستان ایک ہے، تاریخ ایک ہے، دن ایک ہے، سال ایک ہے، گھنٹہ ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، مگر ایک ہی قبرستان میں آپ نے دو عمل کیے. پہلے ٹھوکر ماری، پھر دعا کی. مولا یا تو دونوں قبروں پہ ٹھوکر مارتے یا دونوں قبروں پر دعا کرتے. مولا یہ ایک پہ ٹھوکر کیوں، ایک پہ دعا کیوں؟ کہنے لگے سلمان ٹھوکر مارنا ہی کافی تھا. کہا تو مولا دعا کیوں کی؟ کہا دعا اس لیے کی تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے رب منوانے آئے ہیں، رب بننے نہیں آئے. صلوات پڑھے اور محمد وآل محمد پاک. کون سمجھے گا خدا؟ یہ رب بننے نہیں آئے، رب منوانے آئے. لا یدرکو بعد الہمم، مولا کائنات کا جملہ. کون تیری خدائی تک پہنچے گا، کون تیری معرفت حاصل؟ ولا یلان غوث الفتن. کسی غوطہ زن میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ اس کی گہرائی تک پہنچ سکے، کسی میں طاقت نہیں ہے کہ جو اس کی بلندی تک پہنچ سکے. اللہ اکبر. تو کسی میں طاقت ہے ہی نہیں. تو جب طاقت نہیں ہے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہم پہنچائیں گے. جانتے آپ ہمارے برادران اہل سنت ہم پہ جو الزامات لگاتے ہیں نا، ان میں سے ایک الزام یہ بھی ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں. اب تو الحمدللہ سوشل میڈیا کا زمانہ، ایک بڑی تعداد علماء اہل سنت کی وہ ہے جو اب ہماری زبان بولتی ہے کہ نہیں؟ اچھا جب وہ ہماری زبان بولنے لگے تو پھر انہیں ان کے جوانوں نے سننا شروع کیا، اور جوانوں نے سنتے سنتے کہا کہ بھائی یہ بھی تو وہی بول رہے ہیں جو ان کا مولوی بولتا ہے. یہ انقلاب آیا کہ نہیں؟ بھائی بہت سارے لوگ بول رہے ہیں نا. یاسین قادری ہماری زبان بول رہے ہیں، مفتی ہمدرد فضل ہمدرد ہماری زبان بول رہے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری زبان بول رہے ہیں. وہ ہماری زبان نہیں بول رہے ہیں، یہی غلط ہے. وہ ہماری زبان بول ہی نہیں رہے. لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ شیعہ کی زبان بول رہے ہیں، وہ حق کی زبان بول رہے ہیں. ہماری زبان کوئی زبان ہی نہیں ہے. ہم بھی حق کی زبان بولتے ہیں اور وہ بھی حق کی زبان بولتے ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ جب وہ بولتے ہیں تو آپ انہیں یہ نہیں کہہ پاتے کہ یہ رافضی ہے، کیونکہ اس کا حلیہ آپ کی طرح ہے. آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ مگر بول وہ بھی رہا ہے اور وہ بھی حق ہی بول رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہت سارے لوگ ہیں جہاں جاتے ہیں جوان آتے ہیں اہل سنت کے، آ کے سوالات کرتے ہیں. ہم گئے میرٹھ میں، مجلس ختم ہوئی، کچھ جوان آ گئے. شرک یاد رکھیے گا، توحید. وہ جمع ہوئے، انہوں نے جمع ہونے کے بعد کہا کہ مولانا ہم تو آپ کو سنتے ہیں، ہمیں آپ سے بات کرنا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے شیعوں میں سب کچھ بہت اچھا ہے، بس ایک چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے شیعہ شرک کرتے ہیں. میں نے کہا شرک کیا کرتے ہیں؟ قرآن لے کے آئے تھے. انہوں نے کہا قرآن کھولیے، یہ دیکھیے کیا لکھا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں. میں نے کہا صحیح ہے. تو کہنے لگے بس شیعہ اسی آیت پہ عمل نہیں کرتے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہہ رہے ہیں کہ خدا سے مدد مانگتے علی سے. بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے. کہا کیا جا رہا ہے؟ خدا سے مدد مانگو، اور مانگ کس سے رہے؟ علی سے. سامنے بیٹھے تھے. میں نے کہا موبائل دیجیے. انہوں نے کہا مولانا ہم ریکارڈ نہیں کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں موبائل تو دو. انہوں نے موبائل دیا. جب موبائل لیا تو میں نے کہا اس میں سم کس کا ہے؟ تو کہنے لگے جیو کا ہے. تو میں نے کہا یقیناً یہ سم لینے آپ ممبئی گئے ہوں گے، امبانی سے ملے ہوں گے. نہیں پہنچے آپ؟ نا 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 نا، میں نے اس سے آسان مثال دے ہی نہیں سکتا.
بھائی آپ یہ سم لینے ممبئی گئے ہوں گے، امبانی سے ملے ہوں گے، یہ سم آپ کو امبانی نے 50 روپے میں دیا ہوگا، آپ نے 50 روپے اس کے ہاتھ میں دیے ہوں گے۔ ہنسنے لگا، کہہ رہا مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے، بھلا ہماری اتنی اوقات تھوڑی ہے کہ ہم وہاں تک جائیں، اور بھلا ایک سم لینے وہاں تک کیوں جائیں گے، یا وہ ہمیں ایک سم دینے یہاں کیوں آئے گا؟ تو میں نے کہا پھر یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ ان کا نمائندہ ہے جو انہوں نے ہی معین کیا ہے۔ میں نے کہا یہ کس لیے معین کیا؟ کہ اس لیے کہ وہ وہاں تک نہیں جا سکتا جسے چاہیے، اور وہ یہاں دینے آ نہیں سکتا، لہٰذا اس نے اپنے اور ہمارے بیچ میں ایک کو نمائندہ بنا دیا۔ مال تو اس کا ہے، ہاتھ ان کا ہے، مال اس کا ہے، ہاتھ ان کا ہے، مال اس کا ہے، ہاتھ ان کا ہے، مال تو وہ اسی کا دیتا ہے، مگر اس کی مرضی، چاہے اس کے ہاتھ سے دلائے یا اس کے ہاتھ سے دلائے۔ میں نے کہا ہم نے کوئی شرک نہیں کیا، سب کچھ تو اللہ کا ہے، مگر یہ اس کی مرضی ہے، کبھی علی کے ہاتھ سے دلاتا ہے، کبھی حسن کے ہاتھ سے دلاتا ہے، کبھی حسین کے۔ کس کا ہے مال؟ کس کا ہے؟ بولو بھائی، زور سے بولو، کس کا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے، مگر اس کی مرضی ہے کہ دے علی، دے حسن، دے حسین، دے سیدہ، دے زین العابدین۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ ایک دن علی جو ہے میدان میں کھڑے ہوئے یوں ہاتھ گھما رہے تھے، یوں۔ ایک صاحب آ گئے، بڑے دل جلے تھے، انہوں نے کہا یہ آپ یوں کیا کر رہے ہیں؟ علی نے کہا مخلوق خدا کو رزق بانٹ رہا ہوں۔ کہنے لگے بٹ گیا؟ علی نے مسکرا کے ہاں بٹ گیا۔ کہنے لگے سب تک پہنچ گیا؟ علی نے کہا سب تک پہنچ گیا۔ کہنے لگے کل بھی بانٹیں گے؟ علی نے کہا کل بھی بانٹوں گا۔ گھر گیا اور پورے گھر کے کونوں کو چیک کیا، جو 2-4 چینٹیاں ملی انہوں نے اٹھایا اور بوتل میں رکھا اور ڈھکن لگا دی۔ اگلے دن جب وہ وقت آیا جس وقت علی انگلی گھما رہے تھے، یہ وہاں پہنچا اور ڈبیا جیب میں رکھی ہے وہ۔ علی نے ہاتھ اٹھا، کہنے لگے آج کیا کر رہے ہیں؟ علی نے کہا جو کل کر رہا تھا۔ کہنے لگے رزق بانٹ دیا؟ علی نے کہا بانٹ دیا۔ کہنے لگے سب کو مل گیا؟ علی نے کہا سب کو مل گیا۔ کہنے لگا سوچ لیجئے؟ علی نے کہا سوچ لیا۔ کہنے لگے دیکھ لیجئے؟ علی نے کہا دیکھ لیا۔ کہنے لگے پھر میں کچھ کر دوں گا؟ علی نے کہا جو کرنا ہے کر دو۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ نکال کے بوتل علی کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، کر کے کہنے لگا یہ دیکھیے یہ۔ علی نے کہا مجھے کیا دکھا رہا ہے؟ کہنے لگا بوتل تو دیکھیے۔ علی نے کہا بوتل مجھے کیا دکھا رہا ہے؟ پہلے بوتل تو دیکھ۔ اب جو اس نے غور سے بوتل دیکھی تو ہر چینٹی کے منہ میں ایک چاول کا دانہ تھا۔ تم نے غور ہی نہیں کیا، ہر چینٹی کے منہ میں ایک چاول کا دانہ تھا۔ علی نے کہا ہوش میں آ، یہ تو تیری بوتل ہے۔ تیری بوتل کیا ہے؟ میں تو شکم مادر میں رزق پہنچاتا ہوں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ یہ اللہ بننے نہیں آئے، اللہ کو اللہ منوانے آئے۔ اگر آج دنیا مانتی ہے کہ وہ خالق ہے تو ان کی وجہ سے مانتی ہے، اگر دنیا کو طریقہ عبادت ملا ہے تو ان کی وجہ سے ملا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اللہ کو مانتے ہیں یا جانتے ہیں؟ جانتے نہیں؟ جان سکتے ہیں؟ آپ سے بڑے، ان سے بڑے، کوئی مولانا؟ نہ، سب اللہ کو مانتے ہیں، نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی پہچانتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو پہچاننا ناممکن ہے۔ کون پہچان سکتا ہے بھائی؟ اب آپ کہیں گے مولانا ہم کیوں نہیں پہچان سکتے؟ تو مولانا سے کیا لڑ رہا ہے؟ جا کے نبی سے لڑ۔ نبی نے فرمایا اے علی، اسے کوئی نہیں جانتا، یا میں جانتا ہوں یا تم جانتے ہو، اور مجھے کوئی نہیں جانتا، یا وہ جانتا ہے یا تم جانتے ہو، اور تمہیں بھی کوئی نہیں جانتا، یا وہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ اللہ کو جاننے والے دو، ایک نبی ایک علی۔ نبی کو جاننے والے دو، ایک جلی ایک علی۔ نہیں پہنچے آپ؟ نبی کو جاننے والے دو، ایک جلی ایک علی۔ علی کو جاننے والے دو، ایک نبی ایک جلی۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔
ہر آدمی کہتا ہے علی ہماری سمجھ میں نہیں آتے. کیوں نہیں آتے پتا تجھے؟ سمجھتا کیوں نہیں آیا؟ میں بتاؤں گا کیوں. اللہ کو سمجھنے والے دو، ایک نبی ایک علی. ٹھیک ہے نا؟ اللہ بڑا، نبی بھی چھوٹے، علی بھی چھوٹے. رسول کو سمجھنے والے دو، ایک جلی ایک علی. جلی بڑا، علی چھوٹے. علی کو سمجھنے والے دو، ایک جلی ایک نبی. جلی بھی بڑا، نہیں پہنچے. جلی بھی بڑا، نبی بھی بڑے. تم نے غور نہیں کیا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ چھوٹے کی سمجھ میں آ سکتا ہے، علی بڑوں کی سمجھ میں آئے گا. اس کی معرفت کا ذریعہ اہل بیت ہے. وہ اس کائنات میں آئے ہیں صرف اسے منوانے کے لیے. انہوں نے اپنی ذات کا تعارف نہیں کرایا، انہوں نے ہمیشہ اس کا تعارف کرایا. انہوں نے جو بھی بڑا کام کیا اس کے بعد سجدہ اسی لیے کیا تاکہ دنیا کو پہچانوا دیا جائے ہم اور ہیں وہ اور ہیں. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. ورنہ خیبر کا در اکھاڑ کے علی جب پہنچے تو روٹی نہیں ٹوٹ رہی ہے. یہ روٹی کیوں نہیں ٹوٹ رہی؟ کہ وہ زور دست خدا تھا. نہیں پہنچے. ہر لمحے میں خدا کو پہچانوایا. جانتے ہیں علی نے اللہ کو علامتوں سے نہیں پہچانا. یاد رکھیے گا، ہم میں اور اہل بیت میں فرق یہ ہے. ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ ہمارا ذاتی طریقہ کیا ہے؟ بھائی زمین ہے تو اللہ ہوگا، آسمان ہے تو اللہ ہوگا. نہ یہ ہمارے سوچنے کا طریقہ ہے. یہ ہے تو وہ ہوگا. نہ انہوں نے اسے اسی سے پہچانا. دعائے صبا پڑھتے ہیں آپ، اس کا پہلا جملہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ تیرا وجود خود تجھ پہ دلالت کرتا ہے. تجھے سمجھنے کے لیے صرف تو کافی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. مگر پھر اللہ نے پوری کائنات کس لیے بنائی؟ یہ اس لیے بنائی تاکہ اس کے ذریعے تم اسے سمجھ سکو. یہ پوری دنیا کیا ہے؟ یہ سب آیت ہے. کیا ہے؟ آیت ہے. یہ زمین، آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ سب کیا ہے؟ آیت الہی ہے. آیات الہی مطلب کیا؟ یہ زمین آیت ہے، یہ آسمان آیت ہے، یہ سورج آیت ہے، یہ چاند آیت ہے، یہ ستارے آیت ہے. سب کیا آیت ہے؟ اللہ چاہتا یہ ہے کہ انسان زمین کو دیکھے اللہ کو یاد کرے، سورج کو دیکھے اللہ کو یاد کرے، چاند کو دیکھے اللہ کو یاد کرے، دریاؤں کو دیکھے اللہ کو یاد کرے، چڑیوں کو دیکھے اللہ کو یاد کرے. مگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سچ بتائیے گا، کبھی آپ نے زندگی میں زمین دیکھ کے اللہ یاد کیا؟ بولو بھائی، کیا؟ سورج دیکھ کے اللہ یاد کیا کہ سورج نکل رہا ہے تو اللہ ہے؟ چاند دیکھ کے اللہ یاد کیا؟ بولو. نہیں کیا نا. کیوں نہیں کیا؟ جانتے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے تو بنایا تھا سب کچھ آیت، اور آپ نے بنایا ہے عادت. بس اللہ نے بنایا ہے آیت، ہم نے بنایا ہے عادت. اللہ نے زمین اس لیے بنائی تھی کہ اس پہ جب انسان چلے تو بنانے والے کو یاد کرے. سورج اس لیے تھا تاکہ جب اس کی روشنی کو دیکھے تو بنانے والے کو یاد کرے. ستاروں کی قندیلیں اس لیے روشن کی گئی تھی تاکہ اسے دیکھے تو اللہ کو یاد کرے. مگر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے زمین دیکھ کے کبھی یاد ہی نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تو آیت بنائی تھی. ہم اتنی بار چلے کہ اب آیت نہیں رہا، عادت بن گیا. سورج کو اتنی مرتبہ نکلتے اور ڈوبتے دیکھا کہ اب آیت نہیں رہا، عادت بن گیا. ستاروں کو اتنی مرتبہ آسمان کے میدان میں دوڑتے ہوئے دیکھا کہ اب آیت نہیں رہا، عادت بن گیا. دریاؤں کو اتنے قریب سے رواں دواں دیکھا کہ اب آیت نہیں رہا، عادت بن گیا. اللہ نے بنایا تھا آیت، ہم نے بنایا عادت. اب آیت اور عادت کا فرق بتاؤں تمہیں کیا؟ آیت اور عادت کا فرق یہ ہے کہ جو چیز ایک بار ہو اور زندگی بھر یاد رہ جائے اسے کہتے ہیں آیت، اور جو روز ہو، بار بار ہو اور توجہ کا مرکز نہ بن سکے وہ ہوتی ہے عادت. آیت اور عادت سمجھ گئے؟ تقریر ختم ہو رہی ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ توحید کو کمال تک پہنچا دیا جائے. آیت اور عادت میں کیا فرق ہے؟ جو چیز ایک بار ہو اور ہمیشہ یاد رہے زندگی میں وہ ہوتی ہے آیت، اور جو چیز ایک بار ہو پھر بار بار ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ عادت. مثلا اگر کوئی آدمی اچانک جا رہا ہو اور ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ لوگوں کو یاد رہے گا فلاں دن ایکسیڈنٹ ہوا تھا بھائی، یاد رہتا ہے. اور ایک آدمی روز آفس جاتا ہے، ادھر توجہ بنتا ہے اس پہ. کیوں؟ کیونکہ یہ عادت ہے. آیت اور ہے، عادت اور ہے. اللہ نے بنائی تھی آیت، ہم نے بنائی ہے عادت. اب آیت اور عادت کا فرق سمجھے. اللہ نے بنایا تھا اس لیے کہ اسے دیکھیں تو مجھے پہچانے،
ہم نے آیت بنا دی، عادت بنا دیا. آیت اور عادت کا فرق بتاتا ہوں، وہ دو لمحے میں اور تقریر تمام ہو رہی. آیت اور عادت کا فرق یہ ہے، مچھر کا پیدا ہونا عادت ہے. آپ کے محلے میں کتنے مچھر ہوں گے ہیں؟ مچھر کا پیدا ہونا عادت ہے. کوئی مچھر پہ توجہ نہیں دیتا، دیتا ہے کبھی کوئی سوچتا ہے مچھر کیا ہے؟ نہیں. مچھر کا پیدا ہونا عادت ہے، مگر اگر کسی بادشاہ کی موت بنے تو آیت ہے. تم پہنچے نہیں، میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں. مچھر کا پیدا ہونا عادت ہے، مگر بادشاہ کی موت بنے تو کیا ہے؟ اور بادشاہ بھی وہ جس کا نعرہ تھا انا ربکم الاعلی. فرعون، بھائی فرعون مرا کیسے؟ ایک مچھر ہی تو گھسا، ساری خدائی گھوم گئی. یہ کیا ہوا؟ اس نے ایک نوکر رکھا اور نوکر کے ہاتھ میں ایک چمڑے کا جوتا دیا اور کہا تھوڑی دیر کے بعد مجھے یہ جوتا مارتے رہنا. تم نے غور نہیں کیا؟ ایک مچھر اتنا سا، اتنا بڑا فرعون، اللہ نے مچھر کے سامنے فرعون کو ڈھیر کرا دیا. تم نے غور ہی نہیں کیا. ابھی 12 دن گزرے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا؟ وہ تو بڑا پاور میں تھا، یہ کہاں سے ہو گیا؟ اللہ کا مزاج ہے، وہ ہمیشہ بڑے کو چھوٹوں کے ہاتھ ذلیل کراتا ہے. آئے آئے، اللہ کا مزاج، وہ ہمیشہ بڑے کو چھوٹے کے ہاتھ ذلیل کراتا ہے. تو مچھر کا پیدا ہونا کیا ہے؟ بولیے زور سے بولیں، تقریر ختم ہو رہی ہے. مچھر کا پیدا ہونا کیا ہے؟ عادت. بادشاہ کی موت بنے آیت. ٹڈیوں کا پیدا ہونا عادت. قوم کے لیے عذاب بنے، بولو بھائی قوم کے لیے عذاب بنے تو آیت. اب جملہ کہوں اگر آپ تک پہنچے تو تائید کیجئے گا. ابابیل کا پیدا ہونا عادت، ہاتھیوں کی موت بنے تو آیت. مچھر کا پیدا ہونا کیا ہے؟ زور سے بولیے. عادت. بادشاہ کی موت بنے تو آیت. ٹڈیوں کا پیدا ہونا عادت، قوم کے لیے عذاب بنے، بولو آیت. آیت. ابابیل کا پیدا ہونا عادت، ہاتھیوں کی موت بنے تو آیت. ہاتھ جوڑ کے جملات کر رہا ہوں، آسمان سے بارش کا آنا عادت، ذوالفقار آ جائے تو آیت. آئے آئے آئے. بتائیے آپ، آسمان سے بارش آتی ہے، کبھی آپ نے توجہ دی؟ جی صبح بھی ہو رہی تھی، شام بھی ہو رہی تھی، دوپہر بھی ہو رہی تھی، ہر وقت ہو رہی. یہ ہے عادت. اور اگر اسی آسمان سے ذوالفقار آ جائے اور کوئی یہ چیختا ہوا ہے لا فتح الا علی، نہ ابھی اس کیفیت میں آپ آئے نہیں جہاں میں مجلس لے جا کے ختم کر دوں. پھر سنیے، مچھر کا پیدا ہونا، بولو بھائی نہیں مل کے بولو. مچھر کا پیدا ہونا عادت، بادشاہ کی موت بنے آیت. ٹڈیوں کا پیدا ہونا عادت، قوم کے لیے عذاب بنے. ابابیل کا پیدا ہونا، ہاتھیوں کی موت بنے. آسمان سے بارش کا آنا، زور سے بولو، آسمان سے بارش کا آنا، ذوالفقار آئے. اب جملہ کہہ دوں، سورج کا آج ڈوب کے کل نکلنا. سورج کا آج ڈوب کے کل نکلنا عادت ہے، اور اگر کسی کے انگلی کے اشارے پہ چلا ہے پھر کیا ہے؟ بولیے بولیے. میں نے ایک لفظ اور کہنا ہے، آسمان سے بارش کا آنا. متوجہ رہیے گا، 5 جملے کہنا، تقریر ختم. آسمان سے بارش کا آنا، بولو بھائی. ذوالفقار آئے، سورج کا آج چھپ کے کل نکلنا عادت، کسی کی انگلی کے اشارے پہ پلٹ آئے آیت. اب جملہ کہہ دوں، ستارے کا آسمان پہ چمکنا، نہ ستارے کا آسمان پہ چمکنا عادت ہے، اور اگر کسی کے دروازے پر آ جائے ستارے کا آسمان پہ چمکنا عادت ہے، اور اگر دروازے پہ آ جائے تو آیت. اپنی طاقتوں میں جمع کرو، فیصلہ کر دو، آسمان کا
زمین پہ آ جائے تو آیت ہے. جملہ کہہ رہا ہوں، گھر میں دروازے سے آنا عادت ہے، دیوار میں در بن جائے تو آیت ہے. جب یہ نعرہ لگا کرے نا، شرما کے جواب نہ دیا کرے. یہ نعرہ ایسے نہیں ملا، یہ حلق کی طاقت سے نہیں لگتا، ماں کے کی طہارت سے لگتا ہے. میں آپ کو تازہ واقعہ بتاؤں. اس سال ہم عشرہ اولیٰ میں تھے افریقہ میں، یوگانڈا. پھر اس کے بعد چلے گئے تنزانیہ. تقریباً 12 دن یہاں رہے، 12 دن وہاں رہے. دونوں افریقی ملک ہیں. وہاں کیا ہوتا تھا، جب مجلس ہوتی تو مجلس میں چاروں طرف کرسیاں لگائی جاتی تھیں. اب بیچ میں تو وہ مجمع بیٹھتا تھا جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کا، اور وہ جو کرسیاں تھیں وہاں کا لوکل مجمع بیٹھتا تھا. سیاہ پوسٹ جو کالے ہوتے نا وہ بیٹھتے تھے. اچھا پوری مجلس میں تو چپ رہتے تھے، مگر جب نعرہ حیدری لگتا تھا تو ہاتھ اٹھا دیتے تھے. تو پہلے تو شروع کے 2-4 دن تو میں سمجھا کہ ان کی سمجھ میں وہ اردو آتی. 3 دن کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ان کی سمجھ میں اردو نہیں آتی، ان کی اپنی زبان ہے، سمجھ گئے، سوالی، وہ یہ وہ بولتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی صاحب یہ جب سمجھتے نہیں ہیں تو پھر نعرے کے ٹائم یہ ہاتھ کیوں اٹھا دیتے؟ اس نے کہا مولانا ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ آپ کیا پڑھائیں، کیونکہ ان کی زبان ہی نہیں. مگر جب کوئی مجمع میں کہتا ہے نعرہ حیدری تو یہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا علی، انہیں یہ پتہ ہے کہ نعرہ حیدری کا جواب دینا. میں نے کہا اللہ تیرا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے، تو نے افریقہ بھیج دیا. کم سے کم یہاں آ کے اتنا تو پتہ چل گیا کہ علی کالے رنگ والے کی سمجھ میں آ سکتا ہے، کالے دل والے کی سمجھ میں نہیں آئے گا. نکل کے نہیں مل کے اس لیے بنایا تھا تاکہ اسے دیکھ کے اسے پہچانو. یہ آیت تھی. ہم نے کیا بنایا؟ عادت. آیت اور عادت کا فرق سمجھ گئے آپ؟ آخری فرق کیا بتایا میں نے؟ گھر میں دروازے سے آنا، بولو بھائی سب مل کے بولو، گھر میں دروازے سے آنا، دیوار میں در بنے. ایک جملہ اور کہہ دوں اگر آپ کی اجازت ہو. اس سے اونچا آیت اور عادت کا فرق ہے ہی نہیں. پوری توجہ، آیت اور عادت کا فرق آپ کے حوالے کراؤں. گھر میں دروازے سے آنا عادت ہے، دیوار میں در بنے تو آیت ہے. آخری آدمی تک آیت اور عادت کا سب سے بڑا فرق یہ ہے، سر کٹنے کے بعد خاموش ہو جانا عادت ہے، اور اگر کوئی منہ کے سینہ پہ بول اٹھے سلامت رہیے. گھر میں دروازے سے آنا عادت ہے، دیوار میں در بنے تو آیت ہے. سر کٹنے کے بعد خاموش ہو جانا عادت ہے. کوئی نو کے سینہ پہ بول اٹھے تو کیا ہے؟ اب آخری جملہ اپنے بزرگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو ریش سفید ہیں، جنہوں نے علماء کو سنا ہے.
خصوصی توجہ حضور، آیت اور عادت کا سب سے بڑا فرق بتاؤں کیا ہے؟ گھر میں توجہ رہیے گا، اس سے خوبصورت فرق کوئی ہو تو بتائیے آپ۔ سر کٹنے کے بعد خاموش ہو جانا عادت ہے، کوئی نو کے سینہ پہ بول اٹھے تو آیت ہے۔ اب آخری عادت اور آیت کا فرق بتاؤں تمہیں، بہتے دریا پر قدم رکھ کے ڈوب جانا عادت ہے، اور اگر کوئی پردے سے آگے مصلی بچھا دے، بولیے آپ وہ کون ہے؟ وہ آیت آیت عظمیٰ ہے، وہ آیت آیت کبریٰ ہے۔ کون بچھائے گا مصلی پانی پر؟ بولو۔ اچھا پیچھے والوں کو نہیں پتا کون بچھائے گا، تو پھر کیوں گھبرا کے بول رہے؟ بولے نا بھائی، کون بچھائے گا مصلی پانی پر؟ کیا مولا کائنات نے مصلی پانی پر بچھایا؟ امام حسن نے بچھایا، امام حسین نے بچھایا، امام زین العابدین نے بچھایا، امام باقر نے بچھایا، امام جعفر نے بچھایا، امام کاظم نے بچھایا، امام رضا نے بچھایا؟ کسی نے بچھایا؟ نہیں بچھایا۔ تو امام زمانہ کیوں بچھائیں گے؟ تم سن لو یہ جملہ تمہارے لیے، کیوں بچھائیں گے جانتے ہو؟ اس لیے کہ امام زمانہ ہے آخری، اب ان کے بعد کوئی امام نہیں آنا، یہ ہے حجت خدا، یہ ہے آخری علامت، بس اسی پہ ساری کائنات کو جمع ہو جانا ہے اور اسی کو فیصلہ کرنا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ جب آئے گا تو پوری کائنات کو حق سے پر کر دے گا، ظلم کو ختم کر دے گا، ایسی امن و امانیت کی دنیا ہوگی کہ شیر اور بکری ایک ہی کونے پر پانی پئیں گے، ایک ہی گھاٹ پر پانی پئیں گے۔ کوئی امام آ کے، کسی امام نے پانی پر مصلی نہیں بچھایا تو تمہارا زمانے کا امام کیوں بچھائے گا؟ کیونکہ یہ آخری حجت خدا ہے، اس پر چیپٹر کلوز ہو جانا ہے، معاملات سمجھ جانا ہے۔ امام پانی پہ مصلی بچھائیں گے، مولا کیوں بچھائیں گے؟ کیا زمین ختم ہو گئی؟ کہا نہیں، تمہیں نہیں پتا، ہمارے دشمن کی پہچان یہ ہے کہ ہمارا دشمن ہمارے پیچھے اتنا ہے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ کرتا ہے، ہم جہاں بیٹھتے ہیں وہ وہاں بیٹھتا ہے، ہم زمین پہ بیٹھے وہ وہاں بیٹھ گیا، ہم ممبر پہ بیٹھے وہ وہاں بیٹھ گیا، ہم تخت پہ بیٹھے وہ وہاں بیٹھ گیا، ہم جہاں جہاں بیٹھتے رہے وہ وہاں بیٹھتا رہا، تاکہ دنیا کو بتا دے میں بھی ان کے جیسا ہوں، میں آخری ہوں، میں پانی پہ مصلی بچھا کے بتاؤں گا اب اگر دم ہے تو بھی پانی پہ بچھا۔ اب تک جو نظام حیات باقی ہے یہ اسی کی وجہ سے، اگر نظام کائنات چل رہا ہے تو اسی کی وجہ سے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے وہ نمائندے ہیں جو اس کی صفات کا مظہر ہیں۔ اہل بیت وہ آئینہ ہیں جو اس کے تعارف کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ عزیز ہے، وہ عظیم ہے، وہ عالم ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ ستار ہے، اس کی بہت ساری صفات ہیں۔ ان ساری صفات کو اگر دیکھنا ہو تو ان میں نظر آئے گی۔ اللہ اکبر، وہ بتائے گا کہ میں عالم ہوں، کیسا عالم ہوں یہ بتائیں گے۔ اللہ اکبر، میرے اندر رحمتوں کے عنصر ہیں، اگر تمہیں میری رحمت دیکھنا ہے تو محمد کو دیکھ لو، میرے جلال کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو، میرے کمال کو دیکھنا ہے تو حسن کو دیکھ لو، میرے علم کو دیکھنا ہے تو پھر باقر کو دیکھ لو، اور میری رضا کو دیکھنا ہے تو علی کی رضا کو دیکھ لو۔ کون ہے؟ یہ صفات الہی کے مظہر۔ اس کائنات میں خدا کی قسم یہ 14 اس لیے آئے تاکہ اسے منوا سکیں، اسے پہچنوا سکیں، ورنہ وہ تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، وہ چھپا ہی ہوا رہ جاتا۔ خدا کی قسم ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، یہ جو زمانہ گزر رہا ہے نا، یہ بہت خطرناک زمانہ، بہت خطرناک زمانہ۔ نہ اس سے اچھا زمانہ شیعوں کے پاس آیا ہے، نہ اس سے برا زمانہ شیعوں کے پاس آئے گا۔ اچھا اس لیے ہے کہ ہم اس زمانے میں اپنے گھر میں بیٹھ کے دوسرے کے گھر تک پہنچا سکتے ہیں کہ علی کیا ہے، حسن کیا ہے، حسین کیا ہے، سجاد کیا ہے۔ ہم بتا سکتے ہیں حق فاطمہ کیا ہے، ہم بتا سکتے ہیں کہ فاطمہ پہ ظلم کیا ہوا۔ چونکہ میں نہیں دوسرے کے گھر جا سکتا، مگر میری آواز اس کیمرے کے ذریعے، اس مائک کے ذریعے
اس یوٹیوب چینل کے ذریعے دوسروں تک جا سکتی ہے. وہ اس کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے سن سکتا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہمارا نظریہ کیا ہے, ہماری فکر کیا ہے. اچھا تو اس بات سے, اور برا اس لیے ہے کیونکہ یہ زمانہ, جس زمانے میں ہم دنیا تک یہ پہنچا سکتے تھے کہ شیعت کی خوبیاں کیا ہیں, ہم نے سوشل میڈیا کو استعمال کرنا شروع کر دیا یہ بتانے پہ کہ شیعت کی کمیاں کیا ہیں. یاد رکھیے گا, دنیا کو اپنی خوبیاں بتائیے, کمیاں نہ بتائیے. کمیاں سب میں ہوتی ہیں, جو انسان ہیں اس کے اندر کمی ہے. اللہ اور اللہ کے بعد 14 بس, اور وہ جو نمائندہ الہی ہیں, نبی, امام, معصوم, یہ وہ ہیں جن میں کمیاں نہیں ہیں. ورنہ جتنی بھی مخلوق خدا ہے ان میں کوئی نہ کوئی کمی ہے, کوئی نہ کوئی کمی ہے. صرف وہ 14 ہیں, اس کے علاوہ نبی, مرسل, رسول ہیں جن میں کمیاں نہیں, ورنہ سب کے اندر کمی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں سوشل میڈیا صرف اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ دوسرے کے قد کو کم کر دیا جائے اور اپنے قد کو بڑھا دیا جائے. خدا کے واسطے یہ چیزیں قد کم کرنے اور بڑھانے کی جگہ نہیں ہے. یہ ممبر صرف اس لیے ہے کہ آل محمد کا تعارف کرایا جائے. اس ممبر سے آل محمد کی فضیلت بیان کی جائے اور آل محمد علیہ السلام کی مصیبت بیان کی جائے. اس کے علاوہ بات رہی شہرت کی, تو شہرت کے لیے تو اب نیا طریقہ ہے. بڑی آسانی سے مشہور کیا ہے خود کو, بڑی آسانی سے مشہور کیا ہے خود کو, اس نے اپنے سے بڑے شخص کو گالی دی ہے. یہ ماحول ہے آج کا. آج کا ماحول یہ ہے کہ ہر انسان شہرت پانے کے لیے دوسرے کو گالیاں دے رہا ہے, دوسرے کے صرف اس لیے کہ اس کا قد کم ہو جائے اور دوسرے کا میرا قد بڑا ہو جائے. دوسرے کے قد کو کم کر کے آپ کا قد کبھی بڑا نہیں ہو سکتا. جن کا قد بڑا ہے وہ بڑا رہے گا. اس لیے کہ اگر قد بڑا ہو سکتا تو تاریخ میں ان کا ہو جاتا جنہوں نے ڈبل ہیل کے جوتے پہنے تھے, مگر تاریخ گواہ ہے کہ جب تک ہیل کا جوتا پاؤں میں رہا قد بڑا رہا, مگر جیسے ہی پاؤں سے جوتا نکلا بات اوقات پہ آ گئی. تو اس کا استعمال آل محمد علیہ السلام کی فضیلت کے لیے. ہمارے بہت سارے اہل سنت بھائی ہیں جو مجالسوں میں آتے ہیں, مجالس میں شرکت کرتے ہیں. میں آپ کو متوازی نہیں, آپ سے یعنی یہ آواز آپ کے ذریعے اپنے برادران اہل سنت تک پہنچانا چاہتا ہوں. شیعوں کا عقیدہ سن لیں. شیعہ جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ کو مانتا ہے, اللہ کی توحید اور اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے. ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے. اللہ کے بعد ہم جس کو سب سے بڑا مانتے ہیں اس کا نام محمد ہے. محمد اتنے بڑے ہیں کہ جن کی جوتیاں سیدھی کر کے علی فخر کرتے ہیں. ہم سب سے بڑا کسے مانتے ہیں؟ اللہ. اللہ کے بعد رسول اللہ, رسول اللہ کے بعد علی کو, علی کے بعد حسن کو, حسن کے بعد حسین کو, حسین کے بعد سجاد کو, سجاد کے بعد باقر کو, باقر کے بعد جعفر کو, جعفر کے بعد کاظم کو, کاظم کے بعد رضا کو, رضا کے بعد بولو ہیں تقی کو, تقی کے بعد نقی کو, نقی کے بعد عسکری کو, اور عسکری کے بعد مہدی کو. اللہ اور رسول کے بعد ان 12 کو مانتے ہیں. کتابوں میں ہم مانتے ہیں کہ توریت, زبور, انجیل یہ تینوں بھی اللہ کی کتابیں ہیں, مگر ہم انہیں مانتے ہیں, ان پہ عمل نہیں کرتے, کیونکہ ہماری جو کتاب ہے وہ قرآن ہے. کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن کلام الہی ہے. ہمیں اس بات پر ایمان ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی ہے اور یہ قیامت تک باقی ہے. یہ ہمارا عقیدہ. کعبہ بیت اللہ ہے, اس پر ہمارا ایمان. ہم کسی اور کی طرف سجدہ نہیں کرتے, یہ غلط ہے. جو ہمیں دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم ادھر جھکتے ہیں یا ادھر جھکتے ہیں, نہیں, ہم ادھر ہی جھکتے ہیں جہاں اللہ نے ہمیں جھکایا, جہاں رسول اللہ نے ہمیں جھکایا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. آج کے بعد کوئی ہم سے نہ پوچھے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے, لوگوں سے نہ پوچھے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہم سے پوچھے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ عقیدہ میرا ہے, پوچھا دوسرے سے جا رہا ہے. بھائی جس کا جو عقیدہ ہو اس سے پوچھے نا, جس کا جو عقیدہ ہو وہ اس سے پوچھے. امام بارگاہوں کے دروازے دنیا کی ہر قوم کے لیے کھلے ہیں.
اب یہ کہتے ہیں جی ہمارے یہاں امام بارگاہ نہیں ہوتا، آپ کے یہاں کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں امام بارگاہ بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں مسجد بھی ہوتی ہے۔ مسجد میں اور امام بارگاہ میں فرق اس لیے ہے کیونکہ مسجد میں سب آ نہیں سکتے، شریعت کے کچھ تقاضے ہیں۔ اگر کوئی دین سمجھنے آنا چاہے گا تو آپ مسجد میں تو لا نہیں سکتے، تو آپ کے پاس کوئی ایسی جگہ ہو جہاں بٹھا کے آپ اسے اللہ بتا سکیں، رسول اللہ بتا سکیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے امام بارگاہ بنا دیا تھا تاکہ وہ بات جو مسجد کی ہے مسجد میں نہ سمجھائی جا سکے، یہاں سمجھائی جا سکے۔ ہم ہر آدمی کے ہاتھ میں قرآن بھی نہیں دے سکتے کیونکہ قرآن کے لیے شرط ہے کہ قرآن کو وہ چھوئے گا جو پاک ہوگا، تو پھر ضرورت تھی کہ کوئی کتاب ایسی ہو جو قرآن کے لیول کی ہو، تو پھر ہم نے وہ قرآن کے لیول کی ایک کتاب تلاش کی، وہ ہے نہج البلاغہ۔ قرآن نہیں ہے، قرآن کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، یہ سمجھیے کہ کلام اللہ کا کلام، کلام کا اللہ ہے۔ قرآن جو ہے کلام کا خدا ہے، اس سے عمدہ اور اعلیٰ قرآن کتاب نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مگر عزیزان کرام یاد رکھیے گا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس جملے کو آخری سمجھیے، اس جملے کو حقیقت کی دنیا میں سمجھیے گا اور اس کی کیفیت کو محسوس کیجیے گا۔ خدا کی قسم، فضیلتوں کے چاہے جتنے انبار لگا دیے جائیں دل خوش ہوتا ہے، مگر اگر آنسو نہ نکلے تو روح مطمئن نہیں ہوتی۔ مسلمانوں سنو، ہم تمہیں بتائیں گے، دنیا کی سب سے مظلوم ہستی کا نام ہے حسین۔ تم کیا سمجھتے ہو حسین پہ ہم رو رہے ہیں؟ نہیں نہیں، تم روایت کی دنیا میں جاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا حسین پر آسمان رویا، حسین پر زمین روئی، حسین پر پرندے روئے، حسین پر درخت روئے، سب روئے، بل نہیں روئی تو حسین پر سکینہ نہیں روئی۔ کیوں نہیں روئی؟ اس لیے کہ سکینہ رونا چاہتی تھی، شبر تماچے مارتا تھا، ظالم تھا جی، عورت کو لوگ امنا سوائے کا مسل کا ہے۔ ایام عزا گزر گیا، پورے سال انتظار کیا تھا ایک ایک دن کا، محرم آئے گا، محرم آئے گا، ایسی سب تیاری کریں گے، فلاں خطیب کو بلائیں گے، فلاں نوحہ پڑھیں گے، سال بھر تیاری کی نا، ابھی تو دل بھر کے حسین کو رو بھی نہیں پائے، اور ایام عزا رخصت ہو گیا۔ آئیے ہاتھ جوڑ کے بی بی فاطمہ کی خدمت میں معافی مانگتے ہیں، بی بی معاف کر دیجئے گا، محرم گزر گیا، دل بھر کے رو بھی نہیں پائے، بی بی معاف کیجئے گا، ایام عزا رخصت ہو گیا اور ہم دل بھر کے ماتم بھی نہیں کر پائے۔ اے بی بی بس گزارش اتنی ہے، اس سال کو ہمارے لیے آخری سال قرار نہ دینا۔ بی بی یہ سال بھی گزر گیا اور میں کربلا نہیں جا پایا۔ بی بی سال پر تیاری کی تھی کہ کربلا جاؤں، بی بی حالات پیدا نہیں ہو پائے، بی بی میں کربلا نہیں جا پایا۔ بی بی جب تک زندگی ختم نہ ہو، جب تک کربلا کی زیارت نہ کر لو۔ اللہ اللہ صاحب کیفیت کو محسوس کیجیے، اس کیفیت کو محسوس کیجیے۔ ہاں عزیزو، آج یہ دنیا جو ہے نا یہ متعجب ہے کہ دیکھ رہی ہے حسین پر ہونے والے کیسے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ کربلا گئے نا، کربلا وہ بتائیں گے آپ کو، جنہوں نے مشی کی وہ بتائیں گے۔ دیکھیے روایت یہ کہتی ہے کہ قافلہ حسینی، جو حسینی قافلہ ہے، یہ کربلا سے جب چلا ہے تو 11 محرم کو چلا ہے، اور 12 محرم کو یہ قافلہ کہاں پہنچ گیا؟ کوفہ۔ 13، 14 اور 15 3 دن رکا اور پھر 15 کو وہاں سے چلا شام کے لیے کوفے سے، اور پہلی سفر میں یہ کہاں پہنچا ہے؟ شام۔ یعنی کوفے سے شام تک کا جو سفر ہے وہ اہل حرم نے جو طے کیا ہے وہ 15 دن میں کیا۔ 15 کو چلے اور پہلی کو پہنچے، یعنی 15 دن لگے۔ 15 دن کا یہ سفر ہے۔ اب اسے چھوڑ دیجئے اور میرے ساتھ چلیے۔ جو لوگ 40 پہ گئے نا مشی کرنے، جنہوں نے مشی کیے، ان کے ہاتھوں پہ قرآن رکھیے گا اور ان سے پوچھیے گا جو میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ یہ جو سفر ہے نجف سے کربلا کا، یہ 90 سے 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 90 سے 100 کلومیٹر کا۔ اس میں جب عزادار چلتا ہے نا،
چلتا ہے نجف سے کربلا کی طرف، جب پیاس لگتی ہے تو خدا کی قسم پانی آ جاتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ پانی پلانے والے زیادہ ہوتے ہیں، پینے والا اکیلا ہوتا ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو کھانا آ جاتا ہے، آتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے، جب تھک جاتا ہے تو بستر مل جاتا ہے، گرمی لگتی ہے تو اے سی ہو جاتا ہے، اور ایسے یہ سفر رکتے رکاتے آرام کرتے ہوئے چلتا ہے، 3 دن میں طے کرتا ہے۔ مگر خدا کی قسم اتنے آرام کے باوجود بھی جب 3 دن کے بعد کربلا پہنچتا ہے تو پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، پاؤں میں درد ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! تم نے 3 دن کا سفر طے کیا تو پاؤں میں چھالے ہو گئے، ہائے سجاد! جزاک اللہ! ہائے سجاد! سجاد نے سفر کیسے کیا ہوگا؟ احساس ہے تمہیں؟ خدا کی قسم تم تھک جاتے ہو تو پانی آ جاتا ہے۔ سجاد جب چل رہے تھے ہر منزل میں سکینہ کہتی تھی پانی دے دو میرا بھائی پیاسا ہے، پانی دے دو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے کہ شمر ملعون نے مشق کا دہانہ کھول کے پانی زمین پہ بہا دیا، سکینہ کو نہ دیا، نہیں دیا۔ سجاد بھوکے چل رہے تھے، سجاد کے پاؤں میں نالین نہیں تھی، سر پہ امامہ نہیں تھا، اور سید سجاد چل رہے تھے کہ نہیں؟ اب ایک جملہ سن لیجئے گا اگر آپ برداشت کر سکیں۔ سجاد سائے میں بھی نہیں بیٹھ پاتے تھے، اگر سجاد سائے میں بیٹھتے تھے سپاہی آگے کہتا تھا اٹھ دھوپ میں بیٹھ۔ سجاد بیٹھنا چاہتے تھے، شمر تازیانے مار کے کہتا تھا کھڑا ہو جا۔ سمجھ گیا؟ نہ سجاد پانی پی پا رہے تھے، نہ سجاد کھانا کھا پا رہے تھے، نہ سجاد سائے میں بیٹھ پا رہے تھے، نہ سجاد زمین پہ آرام کے لیے بیٹھ پاتے۔ اگر بیٹھتے تھے شمر تماچے مارتا تھا، تازیانے مارتا تھا۔ سنو گے ایک مقام وہ آیا جہاں سید سجاد زمین پہ بیٹھ گئے اور پاؤں پھیلا دیے۔ سکینہ کو پتا تھا کہ اگر بھائی بیٹھا ہے تو یہ تازیانہ مارے گا، دوڑ کے آئی بھائی کے پاس، کہتی ہے بھیا سجاد کھڑے ہو جائیے، بھیا کھڑے ہو جائیے۔ سید سجاد نے کہا نہیں سکینہ میں کھڑا نہیں ہو پاؤں گا۔ کہتی کیوں بھیا تھک گئے؟ سجاد نے کہا نہیں تھکا نہیں۔ کہا تو بھیا پھر کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ جب تھکے نہیں بھیا اٹھ جائیے نا، ورنہ وہ دیکھ لے گا ابھی تازیانے مارے گا۔ بھیا جب آپ کو تازیانے مارتا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بھیا مجھ سے برداشت نہیں۔ سید سجاد نے کہا نہیں سکینہ میں کھڑا نہیں ہوں۔ سکینہ نے کہا کیوں بھیا تھک گئے؟ کہا نہیں سکینہ تھکا نہیں۔ کہا تو پھر بھیا ہوا کیا؟ کہتے سکینہ ننگے پاؤں چل رہا ہوں نا، میرے پاؤں میں آملے پڑ گئے ہیں، میرے پاؤں میں چھالے ہیں۔ سکینہ نے کہا بھیا کیا چھالوں کی وجہ سے چلا نہیں جاتا؟ کہا نہیں سکینہ چھالوں کی وجہ سے نہیں، چھالوں میں کانٹے داخل ہو گئے۔ اے سکینہ وہ کانٹے مجھے کھڑا ہونے، پڑھ چکا ہوں، رونے میں کوتاہی نہ کرنا۔ بھائی ایک جملہ سن لیجیے، ایک جملہ، اللہ آپ کو صبر دے۔ بھیا کیا ہوا؟ کہتی ہے پاؤں میں کانٹے، کانٹوں کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو پا رہا۔ بھیا پاؤں پھیلاؤ۔ سجاد نے پاؤں پھیلائے، سکینہ نے اپنے ہاتھ سے سجاد کے پاؤں کا ایک ایک کانٹا نکالنا شروع کیا۔ سکینہ کانٹے نکالتی جاتی تھی، سجاد روتے جاتے تھے۔ سکینہ کانٹے نکالتی جاتی تھی، سجاد روتے جاتے تھے۔ سجاد نے کو جب روتے ہوئے دیکھا، سکینہ نے کہا بھیا کیوں رو رہے ہو؟ کیا درد ہو رہا ہے؟ کہا نہیں سکینہ۔ کہا تو رو کیوں رہے ہو؟